اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں نکلو اور جاؤ، اور پھر تم جو کچھ بھی دیکھتے ہو اس پر غور کرو، اور صرف غور ہی نہ کرو بلکہ تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا بیان بھی کرو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر جو بھی سچی بات آپ کے سامنے آئے جو درست ہو، اس درست بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ میں اپنی رائے پر، اپنے خیال پر، اپنی سوچ پر پکا رہوں اور سچ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مجھے چاہیے کہ اپنے دماغ کو کھلا رکھوں، اور جب میرے سامنے کوئی سچ بات بتائے، حق بات بتائے، تو میرے دل میں اتنا ظرف ہونا چاہیے، میرے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اس سچ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ رحمان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ حضور نے فرمایا، ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اس چیز میں مت پڑو کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں کیا نہیں دیتا ہوں، تمہارا کام ہے کہ مجھ سے مانگو، اور پھر میں کیا دیتا ہوں وہ مجھ پر چھوڑ دو، کیونکہ میں حکیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں، میں زیادہ باخبر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے راز تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان رازوں سے بھی میں واقف ہوں، جو اس وقت تم کر رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، جو بعد میں تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ پر بھروسہ اور یقین کرو، اور جو میں فیصلہ صادر کروں اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرو، اور پھر میری ہدایت کی روشنی میں سفر کرو۔ میں نے آسمان بنائے ہیں تو ایسے ہی دیکھ کر سرسری سی نظر ڈال کر اس کو چھوڑ مت دو۔ میں نے زمین بنائی ہے، ایسے سرسری سی نظر ڈالی، ہوں ہاں کیا، واہ واہ کیا اور چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ادھورا کام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت پیدا کیے، جس طرح کہتے ہیں کہ علم نباتات، علم حیاتیات، علم فلکیات، علم کیمیا، یہ سارے علوم ہیں۔ جو راز میں نے درخت کے اندر چھپا کے رکھا ہے اس کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمیں سینکڑوں درخت دیکھتے ہیں، وہ درخت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب کڑاکے کی دھوپ ہمارے سر پر پڑتی ہے اور پسینہ ہمارے جسم سے پانی کی طرح بہنے لگتا ہے، پھر درخت یاد آتا ہے اور پھر اس کے سائے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہاری مجبوری ہوئی، اس کیفیت سے پہلے میرے ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں تمہارے لیے اس زمین میں جو بھی راز چھپا کر رکھے ہیں ان کو ٹٹول ٹٹول کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرو،